الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه المؤمن مرآة للمؤمن. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا پر، آپ کے ادنا اشارے پر اپنی جان و مال تک کی پرواہ نہ کرنے والے آپ کے اصحاب پر. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری تخلیق فرمائی اور ہم سب کو مدنیت پسند بنایا ہے. کہیں پر بھی کوئی شخص تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا. اگر تنہا زندگی گزارنے کے لیے کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے تو شاید وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے نیچر میں یہ داخل کر دیا ہے کہ وہ اجتماعیت پسند ہے. لوگوں کے ساتھ رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا ہر شخص کی طبیعت کے اندر داخل ہے. خلوت گزینی انسان کی صحت اور اس کے دل و دماغ کے لیے نقصان دہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، توحید جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا تقاضا ہے کہ ہم سب آپس میں مل جل کر کے رہیں، ایک دوسری کی مخالفت اور مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ بات چیت تک کو ترک کر دینا. ایک مسلمان اس مقام پر چلا جائے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک کے چہرے تک کو دیکھنا گوارا نہ کرے، دعا سلام تک بند کر دے، خیر خیریت تک پوچھنا مناسب نہ خیال کرے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے مقدس رسول نے منع فرمایا. اس طرح کی صورتحال ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے. اللہ کہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو کھلم کھلا معصیت کے کام کر رہا ہو، سمجھانے بجھانے پر بھی وہ اپنی عادت مستمرہ سے باز نہ آ رہا ہو، تو ایسے کسی بھی مسلمان شخص سے دوری بنانا، اس سے ترک تکلم رکھنا، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. لیکن اپنے ذاتی معاملات کو لے کر کے میں نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے قرض نہیں دیا، آپ نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس چیز کی تکمیل میرے ذریعے
نہیں ہوئی اب آپ منہ پھولا لیں، بات چیت بند کر دیں اور دوریاں اس قدر بڑھ جائیں کہ نہ خوشی میں شرکت ہو اور نہ غمی میں شرکت ہو، یہ اسلامی تقاضے کے بالکل خلاف ہے اور منافی ہے۔ اس عمل سے ہر مسلمان کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال تو اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ایک بھائی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، بھائی بھائی کا چہرہ تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قدر حسد کا ماحول ہے، رقابت کا ماحول ہے، باہمی تناقض اور کشمکش کا ماحول ہے کہ بہن اپنی ہی بہن کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے، بھائی اپنے ہی بھائی سے کئی کئی مہینے ایک ہی علاقے میں رہ کر، ایک ہی شہر میں رہ کر بات چیت تک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے آپ کے بھائی کیسے ہیں تو کہتا ہے کئی مہینے بیت گئے ابھی تک ان سے ہماری ملاقات نہیں ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، اگر مصروفیت غائب درجہ بڑھ گئی ہے اور آپ نہیں جا سکتے ہیں اپنے بھائی کے حال احوال کو معلوم کرنے کے لیے، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو کم از کم آپ مجھ سے تو بات کر لیجئے، حال احوال تو معلوم کر لیجئے۔ آپ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جھوٹ میں رونا روتے ہو، اگر وہی مسلمان بھائی ہمارے اپنے علاقے میں آ جائیں تو انہی کے خون کو پینے کے لیے یہی مسلمان تیار ہو جائیں گے۔ ڈھکوسلے بازی زیادہ تر ہے، ایک مسلمان اپنی ہی مسلمان بہن کے حق کو ضائع کر رہا ہے۔ باپ کی موت کے بعد، ماں کی موت کے بعد مسلمان اپنی ہی بہن کے حقوق کو غصب کر لے رہا ہے۔ نہ زمین میں حصہ ہے، نہ کھیتی باڑی میں حصہ ہے، نہ گھر بار میں حصہ ہے، اور آنسو بہاتا ہے گھڑیال کے آنسو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، وہاں کے شہداء پر۔ یہ طریقہ بہت کچھ مناسب نہیں ہے۔ اپنے ہی مسلمان بھائی سے منہ پھیر رہا ہے، سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باتیں ایسی کرتا ہے کہ اگر بس چلے تو اسرائیل کو فتح کر لے یہ مسلمان۔ پوری دنیا میں اسلامی قانون ہونا چاہیے، سوائے اس کی ذات کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، خاندان کو چھوڑ دو، یہاں ان کی من مرضی چلے گی، لیکن دنیا میں اسلامی علم لہرانا یہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات آئی، اور بعض اخوانیوں نے، ملحدین نے، دین سے دور لوگوں نے اس کو اتنا عام کیا ہے کہ یہ بھولے بھالے مسلمان بھائی بھی اسی راہ میں آ گئے اور انہی کے ساتھ انہی کی بول بولنا شروع کر دیے، ان کو پتہ ہی نہیں منہج کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارے، مقہوری کی زندگی گزارے، آنسو بہاؤ، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرو، ظالموں کی بربادی اور ان کی تباہی کا اللہ سے سوال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس میں جو ہمارے ہی مسلمان بھائی، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بہنیں ہیں، ان کے بھی حال احوال کو معلوم کر لو، ان سے بھی آپ کا اور ہمارا معاملہ درست اور مناسب انداز کا ہو، یہ مطلوب ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ چائنا میں رہنے والا ہو، فلسطین کا باسی ہو، کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، ان پر اگر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کا پریشان ہونا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا یہ دینی تقاضا ہے۔ لیکن جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں ہے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کرنے کا نظم نہیں کر سکتی ہیں، اور آپ شادی میں ایک شادی میں 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ پانی کی طرح پھینک دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے مسلمانی؟ کہاں ہے مسلمانی؟ یہ ڈھونگ نہیں ہے کہ باہر کے مسلمانوں پر رونا آ رہا ہے اور قریب میں موجود جو اپنے ہی بھائی ہیں ان کی پریشانیوں پر ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں۔ یہ خلل ہے اور اس خلل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاضل صحابی ہیں، حدیث کے راوی ہیں وہ۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے
محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی سندوں کے ساتھ۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ شیشہ ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ آئینے میں دیکھتا ہے آدمی تو اپنی شناخت کرتا ہے۔ اگر یہ آئینہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی صورت کیا ہے، آپ کی شکل کیا ہے، آپ دکھتے کیسے ہیں۔ یہ آئینہ تعارف پیش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ اگر بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ پراگندہ ہے، یہ آئینہ بتاتا ہے کہ گرد ہے چہرے پر، داڑھی کے بال منتشر ہیں، یا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہے، مزید اصلاح اور درستگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آئینہ ہے، روح سے خالی ہے، دل و دماغ سے عاری اور معطل ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن شعور، سوچ دیکھیے کہ جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے، حضرت ٹوپی آپ کی ٹیڑھی ہے، آپ کی داڑھی کے بال بالکل پراگندہ اور منتشر ہیں، چلاتا نہیں ہے، بہت نرم انداز میں اشارے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لو، ٹھیک کر لو۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ پٹورا پیٹو، مارکیٹ میں چلے جاؤ، چلو فلانے کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں ایسا ہو گیا ہے، فلانے کے ساتھ اتنا بڑا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اس کے اوپر اتر پڑا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ منافق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں مومنانہ شان؟ کہاں ہے ہم؟ اگر موقع مل جائے تو گردن کاٹ دے بھائی دوسرے بھائی۔ کتنے بچے ایسے ہیں بہروپیہ قسم کے اپنے باپ کی موت کی توڑنا کرتے ہیں۔ یہ خلل ہے، کمزوریاں ہیں۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کسی چیز کو محفوظ نہیں کرتا۔ آپ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بتاتا ہے، جیسے سامنے سے ہٹتے ہیں پھر وہ خالی ہو جاتا ہے، بتانا بند کر دیتا ہے۔ مومن کے سامنے جب آئے تب بتائے حاجی صاحب بہت اچھا ہے، یہ کام آپ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ خراب مال کو، پرانے مال کو نیا بنا کر نہ بیچو حاجی صاحب۔ وہی اشارے میں کہہ دے، جب تک سامنے ہے حاجی صاحب تب تک آپ نے ان کی رہنمائی کر دی ہے، اور جیسے ہٹے اب حاجی صاحب کے تعلق سے کوئی ذکر شر نہیں ہونا چاہیے۔ آئینے کے سامنے سے جب آپ ہٹتے ہیں تو آئینہ خاموش ہو جاتا، کچھ نہیں بتاتا، کچھ نہیں بتاتا۔ آئینہ بن جاؤ، ورنہ دنیا میں جوتے پڑتے رہیں گے، جگہ جگہ بربادی کے باضابطہ مظاہر دکھتے رہیں گے۔ آئینہ خوبیاں بھی بتاتا ہے اور خرابیاں بھی بتاتا ہے، اور ہم لوگ صرف خرابیاں رائے کو پربت بنا دیتے ہیں۔ کمزوری اتنی ہے تو ایک ہاتھ بتاتے ہیں تاکہ اور ذلیل ہو۔ آئینہ سامنے سے بتاتا ہے، ہم لوگ تو سامنے کی بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ آپ جو کرتے ہیں پیٹھ پیچھے جب پہنچیں گے تو سامنے سے بہت میٹھی میٹھی باتیں، اور جیسے ہٹے آپ تیسے آپ کی برائی شروع ہو گئی۔ آئینے سے بدتر ہو چکے ہیں مسلمان۔ آئینہ سامنے سے بتاتا ہے، خوبیاں بھی بتاتا ہے، خرابیاں بھی بتاتا ہے۔ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، مثل آئینہ ہے۔ سامنے جب آپ کا بھائی آئے تو آپ رہنمائی کرو، خوبیاں یہ ہیں، خرابیاں یہ ہیں، اور جتنی خرابیاں ہیں وہ تمہیں بتاؤ۔ رائی کو پربت بنانے کی کوشش مت کرو۔ آئینہ وہ تمہیں بتاتا ہے، نہ گھٹاتا ہے اور نہ بڑھاتا ہے۔ آئینہ بن جاؤ۔ اور آئینے والی مثال سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں کوئی اس کا رفیق اور ساتھی ضرور ہونا چاہیے، اور وہ چاپلوس نہ ہو، آپ کی چائے کے لیے آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا نہ ہو، دنیاوی غرض و باعث سے خالی ہو۔ جیسے آئینہ ہم کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کمی ہے، آپ کے اندر خوبی ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی میں ایسا کوئی دوست ہو، ندیم ہو، رفیق ہو
صاحب ہو جو بتائے کہ خوبیاں بھی ہیں آپ کے اندر، یہ خرابیاں۔ مقصد کیا ہو؟ تاکہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جب ہم آئیں خرابیوں کا علم ہو، بتائیں اپنا بھائی تو اصلاح کر لیں۔ آئینے میں دیکھ کر کے جیسے ہم اصلاح کرتے ہیں، ایسے مومن بھائی جب بتائے تو ہم اپنی اصلاح کریں، غلطیوں کی، خرابیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے مقصد۔ آئینہ جب بتاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ پٹک کے پھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ ایسے جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی صحیح رہنمائی کرے، غلطیوں پر نشاندہی کرے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کر لو۔ جیسے آئینہ بتاتا ہے تو آپ اسے قبول کر لیتے ہو، بھروسہ کر لیتے ہو، مان لیتے ہو۔ ایسے مومن جب مومن بھائی کی صحیح رہنمائی کرے تو غصہ مت ہو جاؤ، ناک بھاؤ مت چڑھاؤ، منہ نہ پھلا لو، قبول کر لو، اصلاح کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ان خرابیوں سے دور رکھنے کی آپ کے اندر للک ہو، چاہت ہو۔ آئینے کی طرح سے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جا سکتی۔ آگے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مومن والمؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ ٹھیک، آپ کی ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، ہماری ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، لیکن کلمے کے اتحاد کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لا یکف علیہ ضیعتہ، پیارے نبی نے کیا کہا؟ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ آپ کی دکان ہے، ہماری دکان ہے بازو میں، دکان کا کچھ مال باہر پڑا ہوا ہے۔ آج کچھ اتنے فریبی قسم کے لوگ ہیں کہ مال باہر سے اٹھوا کے اپنی دکان میں رکھ لیتے ہیں۔ کوئی لے کے جا رہا ہے کہتا لے گا، ہمارا تھوڑی نا، وہ فلانے کا۔ جو مومن ہوتا ہے اپنے بھائی کے مال کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچاتا۔ بھائی نہیں ہے دکان پر، کوئی نگہبان نہیں ہے، آپ کے سامنے دکان پر اس کی کوئی آفت آن پڑی ہے، کوئی سامان چرا کے لے جا رہا ہے، نقصان اور زد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ بھائی ہو اپنے اس غائب بھائی کے، اس لیے آپ درد رکھو، سامان کی حفاظت کرو، دکان اور گھر بار کی حفاظت کرو، ضائع ہونے سے بچاؤ۔ ایک مومن کی یہ شان ہے، جو مومن اپنے مومن بھائی کی گردن کاٹ لے۔ آپ نے قرض دیا، لے کے بیٹھ گیا، آپ نے زمین لیا، آپ کی لی ہوئی زمین کو دو چار اوروں کے نام پہ کر دیا۔ بہروپی آدمی ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا ہے، پیشانیاں پٹک پٹک کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، وہ کیسا مومن ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا وقت پر یہی مومنانہ شان نہیں ہے، اور بھی بڑی ساری خصلتوں کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری ذمہ داریوں کی ضرورت ہے، اور بھی ڈھیر سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہم عبادت تو ہے ہی ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ سر بھی پٹکتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، سر بھی پٹکتے ہو، بہنوں کے حقوق بھی غصب کرتے ہو، اس کا مطلب نماز میں خلل ہے، دقتیں ہیں، آپ کی نماز اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ نہیں تو اس کا اثر آپ کی زبان پر بھی ہوتا، آپ کے کردار و عمل پر بھی ہوتا، آپ کی بات چیت میں بھی اس کے اثرات جھلکتے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور پہلے سے بڑے بے ایمان بنتے جا رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جتنا جھوٹ پہلے بولتے تھے اس سے کہیں زیادہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ کہاں ہے نماز؟ نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ضائع کرتا بھی نہیں ہے، ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ پیٹھ پیچھے بھی اس کی غیبت میں، غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آج پڑوسی کی عزت کو نیلام کر رہا ہے، کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلو،
اس کو بدنام کرو، اس کو ذلیل کرو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کل جو مسلمان تھے غیر مسلموں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ تھے، چڑھائیاں کر لیتے تھے، وہ مسلمان بہنیں تو محفوظ تھیں، غیر مسلموں کی بہنیں اور بیٹیاں بھی مسلمان محفوظ رکھتے تھے، ان کی عزتوں کے لیے لڑائیاں کر لیتے تھے، چڑھائیاں ہوتی تھی۔ اور آج مسلمان اپنے ہی مسلمان پڑوس میں رہنے والی بہن کی عزت کو نیلام کر رہا، کل غیروں کی عزتوں کے محافظ تھے، آج ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں۔ کتنے بہروپیے مسلمانوں کے بارے میں جانتا ہوں، جس شہر میں رہتا ہوں سیاسی لحاظ سے کچھ ان کے ہاں مضبوطی ہے، غیروں سے دوستیاں ہیں، غیروں سے ان کے سمبند ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو پھسلا کر، لالچ دے کر، بہکا کر ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ یہ بے ایمان راضی ہو جائیں، تاکہ یہ بے ایمان خوش ہو جائیں۔ یہ مشاہدات، یہ باتیں میں نے معتبر ذرائع سے سنی ہیں، اور نام بنام لوگوں نے کہا یہ فلاں فلاں لوگ، وہ بہروپیہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے بھائیوں۔ مسلمان اپنی عزت کے لیے جان دے دیتا ہے، غیروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کے محلے اور علاقے میں رہنے والی غیر مسلم مائیں بہنیں، ان کی بیٹیاں محفوظ ہوتی ہیں، ان کے بیانیے موجود ہیں کہ جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، بہت سمان ملتا ہے مسلمانوں کے محلے میں، بہت عزت ملتی ہے۔ یہ بعض علاقوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں ہیں، اور وہ عام ریکارڈ موجود ہیں، ان کے بیانات ہیں، لیکن کہیں کہیں پر اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان یہ سمجھ کر کے چلے کہ آپ کے قدم اگر پھسل جائیں گے، یہ صرف آپ کی بدنامی نہیں ہے، پوری کمیونٹی کی بدنامی ہے، قوم مسلم کی بدنامی ہے، اسلام کی بدنامی ہے، قرآن کی بدنامی ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی بدنامی ہے، کیونکہ غیر قرآن پلٹ کر نہیں دیکھتا، سنت نہیں دیکھتا، آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر کے وہ جج کرتا ہے اسلام کیا ہے، آپ کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے اسلام اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ غلط کرو گے، یہ غلطی صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، اس سے اسلام کا چشمہ صافی گدلا ہو جائے گا، صاف ستھرا منور چہرہ اس کا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا خوف رکھو، اسلام کی پاک بازی اور اس کی رفعت و بلندی کے جیسے غیر قائل ہیں، ایسے قائل رہیں۔ ہم غلط کریں گے اس کا وبال ہم پر بھی پڑے گا، اور بدنامیاں ہمارے تمام بھائیوں کی ہوں گی، اور ایسے ہی اسلام کی بدنامی ہوگی، قرآن کی بدنامی ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان بتاتے ہوئے کہا، آج ذرا دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، 2-5 ہزار کا قرض ہے، کہیں تو میں کی نوبت آ گئی ہے، گاڑی آگے کرنے اور پیچھے کرنے میں مسلمان رو میں آ جاتا ہے، مال کی گرمی ہے، بھائی کئی ایک ہے اس کی گرمی ہے، اچھے خاندان کا ہے، اسٹیٹس ہے، معیار ہے، سیاسی قوت ہے اس کے پاس، ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو نگلنے کی کوشش کرتا، بات بات پر دھمکی دے گا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، نہیں 5 ہزار دیا تو گھر سے اٹھوا دیں گے، یہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ ایسا مسلمان نہیں ہوتا ہے، ایسا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ چند ٹکوں کے عوض اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے فراق میں ہو اور دوسروں کو لا کر کے مروانے کی کوشش کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا لے لو کھا کے بیٹھ جاؤ، جس کا لے لو دینے کی کوشش نہ کرو، یہ مانا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ چھوٹی ہی باتیں، ان بنیادوں پر کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مقام یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان ایک مومن کے قتل میں آسمان کی ساری مخلوق، سارے فرشتے، نوری مخلوق
مخلوق آ جائے، شامل ہو جائے، زمین میں رہنے والے سارے لوگ ہو جائیں، مل جائیں، یہ آسمان کی نوری مخلوق، زمین کی خاکی مخلوق، یہ سب مل جائیں اور ایک مومن، سچا مومن، بے ایمان کی بات نہیں چل رہی ہے، مسلمان بھی ہو اور نماز کا تارک ہو، مسلمان بھی ہو روزے کو چھوڑنے والا ہو، مسلمان بھی ہو کلمے کی پرواہ نہ کرنے والا ہو، ایسے شخص کی بات نہیں، مسلم ایمان والا پکا مومن ایماندار شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اس مسلمان اور مومن کے قتل میں سارے فرشتے، سارے انسان اگر شامل ہو جائے، لَأَكَبَّهُمَ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سارے لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی عزت، ایک مومن کے خون کی حیثیت کہ اگر ایک مومن کے قتل میں فرشتے بھی شامل ہو جائیں، تمام انسان بھی شامل ہو جائیں، تو یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے، فرشتوں کی بھی پرواہ نہ کرے، ان کی جلالت شان تک کا لحاظ نہ کرے، انسانوں کو، فرشتوں کو، سب کو اٹھا کے ڈال دے جہنم میں۔ کیوں؟ ایک مومن کے قتل میں ان سب کی شراکت داری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گھناؤنا عمل ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ، یہ بات پر دھمکیاں دینا بند کرو۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی ہتھیار اٹھا دے، مارنا تو دور کی بات، ہتھیار لے کے ایسے دھمکی آمیز انداز کوئی اپنا لے، ہتھیار نکال کر کے اور ایسے اس کے سامنے لہرا دے، ایسا بھی کوئی شخص اگر کر دے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہاں تک بات آپ نے کہی، اور صرف یہ نہیں، لعن المومن کا قتل ہی، ایک شخص صرف کہہ دے فلانے پر لعنت ہو، لعنت کے اسباب نہ پائے جا رہے ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کی بات کرتا ہو، پیارے نبی فرما رہے ہیں یہ اس کے قتل کے مرادف ہے۔ قتل جتنا بڑا پاپ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت اگر بھیج رہا ہے، لعنتی عمل کا ارتکاب وہ نہیں کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس پر لعنت بھیج رہا ہے، قتل جیسا یہ گھناؤنا عمل ہے۔ جتنا بڑا جرم قتل ہے، اتنا ہی بڑا یہ کسی مسلمان پر لعن کرنا ہے۔ یہ نبی کی تعلیم۔ مسلمان کو گالی دینا نبی نے کہا فسق ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو، مومن کو گالی دینا فسق ہے، دھیرے دھیرے وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اگر رکا نہیں، توبہ نہیں کیا اور اپنی عادت سے باز نہیں آیا، دھیرے دھیرے وہ راہ حق سے بھٹک سکتا ہے۔ ان اعمال سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی تعلیم پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے کہا مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذل، اور مدد سے دستکش نہ ہو، مدد کر رہا تھا تو مدد کرتا رہے، مدد کرنے سے باز نہ آئے، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہ سمجھے، مسلمان مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بھی نمازی وہ بھی نمازی، یہ تھوڑا مالدار ہے وہ تھوڑا غریب ہے، ان کی بات سنی بھی نہیں جاتی ہے، کیوں؟ مال و زر میں کمزور ہے، وہ خاندان بڑا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن نمازی ان سے بھی بڑے ہیں، توحید والے ان سے بھی بڑے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانی جاتی ہے، کمزور آدمی ہے وہ۔ حقیر مت سمجھو، کمتر مت خیال کرو، اگر واقعی مسلم ایمان والا ہے وہ شخص تو آپ حقیر مت سمجھو۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی بھی مسلمان کے ذلیل ہونے کے لیے، کسی بھی مسلمان کے معمولی اور تھرڈ کلاس ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، کیڑا مکوڑا خیال کرے۔ اگر ہم نیچ کسی کو سمجھتے ہیں جبکہ وہ اپنا بھائی ہے، مسلم ایمان والا ہے، پختہ دین والا ہے، نماز صوم و صلات کا پھر بھی ہم کمزور سمجھ رہے ہیں، پھر بھی معمولی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ذلیل خیال کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذلیل نہیں، ذلیل تو ہم ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر خیال کر رہے ہیں۔ اس لیے باز آئے آپ۔ آج دیکھیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں آتا ہے لیکن کہتا ہے دلالی لاؤ۔ دلالوں کی بڑی تعداد بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ۔ دلالی پورے طور سے حرام نہیں ہے، اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ مرغی ہے اور 200 میں بکتی ہے، آپ خرید لیے تو وہ مرغی پر بھی دلالی وصول لے گا، مرغے پر بھی دلالی وصول لے گا۔ اور یہ ابھی تو ایک واقعہ ایسا آیا، 8 مہینے پہلے ایک شخص نے انڈائریکٹ ایک زمین کی طرف رہنمائی کی تھی، اس نے نہیں لیا۔ 9-10 مہینے کے بعد جس کے ہاتھ میں وہ زمین تھی اس نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسری پارٹی کا اس آدمی کے اوپر کچھ پیسہ تھا۔ دلال نے انڈائریکٹ جس کی رہنمائی کی تھی، 9 مہینے کے بعد جب تیسری پارٹی کے پاس زمین آئی تو کہا ایک زمین ہے لے لو، پیسہ نہیں دے پاؤں گا، یہ گیا لے لیا۔ اب وہ دلال نمبر 1 جو 9 مہینے پہلے کسی کے ذریعے سے زمین کی رہنمائی کیا تھا، وہ اس کے پاس آ رہا ہے، چند غیر مسلموں کو لا رہا ہے اور لا کر کے دھمکی دے رہا ہے، اتنی زمین تم نے لیا ہے، اتنی ہماری دلالی بنتی۔ آج ایک ایک مسئلے پر، ایک ایک بات پر، چھوٹی چھوٹی رہنمائی پر بھی مسلمان ایک نمبر کا دلال ہو گیا۔ الا ماشاءاللہ، اللہ جسے محفوظ کر لے۔ اگر محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، آپ نے بہت کچھ ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے تو آپ پہلے سے متعین کر لو، لیکن یہ کیا ہوئی بات، 9-10 مہینے کے بعد سودا ہو رہا ہے کسی مجبوری میں، اور آپ نے ڈائریکٹ بتایا بھی نہیں، اس میں بھی وصول لے آئے۔ معمولی رہنمائی ہوتی ہے اس پر بھی نہیں چھوڑتا۔ جو دلال ہوتا ہے 3rd کلاس کا آدمی، دلال اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے دلال کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتے، بے رحم ہو جاتے، بے مروت ہو جاتے۔ ان کے یہاں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سچائی ہے اور دیکھ لو، اور بحث کرنا ہے تو بحث کر لو جمعہ کے بعد۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہ سچائی ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مدد کرو، کام آؤ، جہاں ضرورت ہے وہی مانگو، تقاضا ہے مانگو، آپ ہر جگہ نہیں۔ ہر کسی رہنمائی کر دیا، آج تو شادیوں پر بھی لوگ مانگتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، صورتیں، شکلیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں جب تک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے کہ نہیں؟ کون مسلمان ہے ہمارا بھائی جسے اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ اللہ کی مدد کے ہم طلبگار بنیں۔ جس دن اللہ کی مدد ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ من نفس عن مومن قربة من قرب الدنيا، دنیا کی مشکلوں میں سے، پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے، کیا ملے گا؟ ملنا چاہیے، ملنے والی بات آنی چاہیے۔ ہم لوگ بنا فائدے کے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، دنیا میں کسی مسلمان پر آنے والی پریشانی کو آپ نے ہٹا دیا، دور کر دیا، ساتھ دے دیا، قیامت کی پریشانیوں کو اللہ آپ سے ہٹا دے گا۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالی حل فرما دے گا۔ چاہیے؟ کون بدنصیب مسلمان ہے جس کو آخرت میں اللہ کی مدد نہ چاہے؟ نہیں چاہیے۔ کون ہے ایسا جو یہ بول دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے؟ یہاں کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، آخرت کی زندگی پر زور دو۔
وہ زندگی مناسب ہو، رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہونی چاہیے۔ میسر علی موسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کوئی تنگ دست، کوئی پریشان حال ہو، دنیا میں اگر آپ نے آسانی کر دیا، اللہ دنیا میں بھی آسانی کرنے والے کے لیے، آخرت میں بھی آسانی کرنے والے کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک مسلمان ہے، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو گئی، کہیں غلطی کا شکار ہو گیا، کچھ برا عمل کسی سے سرزد ہو گیا، انسان ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اب اگر آپ نے سن لیا تو ڈھڈورا پیٹنے لگے آپ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ چھپا لو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کی پردہ داری کر لے، چھپا لے، تو اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ انعام ہے، چھپانے کی کوشش کرو، خاص طور سے وہ لوگ جو اہل تقوی ہیں، اہل صلاح ہیں، دیندار ہیں، اچھے لوگ ہیں، کبھی قدم پھسل گیا، انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہو گئی، ڈھڈورا مت پیٹو، آدمی پھر مایوسی کا شکار ہو جائے گا، غلطیوں پر اصرار کرنے لگ جائے گا، یہ سوچ لے گا اب تو عزت چلی ہی گئی ہے، اب شرافت کا لبادہ اٹھا کے پھینک دو، چور بن جاؤ، غلط ہو جاؤ، اس پر عزم کر لے گا۔ اس لیے برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو، سمجھانا بھی ہے، پردہ صرف ڈالنا نہیں، بازو میں لے جا کے، بغل میں لے جا کے پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں اور بتائیں تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، محبتوں کو فروغ دیں، سلام کو عام کریں، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اپنی ذاتی کسی بھی مسئلے کو لے کر کے کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تکلم رکھنا، بات چیت بند کر دینا، لا یحل، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دو لوگوں میں کبھی کوئی جھگڑا ہے، تو میں کی نوبت آ گئی ہے، اللہ کا سب سے قریبی بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے جھک جائے، چل کر کے آئے، بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو اذیت دے دی ہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے، جیسا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان معاملہ کہا سنی ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انبیاء کے بعد بڑا درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ باتیں ہم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال اپنا پیر، اپنا جوتا میرے چہرے پر رکھو، رگڑو، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ اے کالی عورت کے بیٹے، کالی عورت کے بیٹے، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، آر دلایا ہے، آؤ۔ پیارے نبی نے صرف اتنا کہا تھا انکم امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے ابو ذر، تیرے اندر جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔ اتنا سننا تھا، بے چین ہو گئے۔ اسی دن سے جو خود کھاتے اپنے غلاموں کو کھلاتے، جو لباس پہنتے اپنے غلاموں کو پہناتے، زمین پر لیٹ کر کہہ رہے ہیں بلال سیدنا، ہمارے سردار، اپنی جوتی رکھو، اپنا پیر رکھو ابو ذر کے منہ پر، ابو ذر تم سے معافی مانگ رہا ہے، اپنا بدلہ لے لو، رگڑو۔ ابو ذر کو غرور ہو گیا ہے، یہ متکبر ہو گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نہیں، لم اتا وجہن، اس چہرے کو میں کبھی اس چہرے پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتا جس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہو، اللہ کے لیے جو چہرہ جھک گیا ہو، رب کے سجدے میں ہو، اس پر اپنا پاؤں میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہمارے سلف تھے، غلطیاں ہوتی تھی، احساس ہو جاتا تھا، معافیاں مانگ لیتے تھے، جھک جاتے تھے، اور آج 2 سال 10 سال 15 سال تک بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا۔
یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کمی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے جس کسی خطے میں ہوں، جس گوشے میں ہوں، اللہ ان کے ساتھ نہایت ہی آسانی کا معاملہ فرما۔ مسلمان جو ہمارے بھائی فلسطین میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ ظالم جو پورے تم تراک کے ساتھ زمین پر خون بہانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو تو ہدایت دے۔ ہدایت ان کے نصیب میں نہ لکھی ہو تو ان پر اسی طرح کا عذاب اللہ مسلط فرما جو عذاب تو نے قوم عاد و ثمود پر نازل کیا تھا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر، اللہ ہماری قوم کی حفاظت کر، اللہ ہمیں باہم شیر و شکر ہو کر کے رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔